بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے کہ ایک آدمی ہے بیچارہ مرض کے اندر مبتلا ہے، اس مرض کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ایک عرصہ گزر گیا ہے کہ وہ مسجد کی طرف آیا نہیں، اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے سجدہ نہیں کیا، حالانکہ اس کا دل کرتا ہے، اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ مسجد میں جائے اور جا کر نماز پڑھے، سجدہ کرے، اس کے باوجود بھی وہ نہیں گیا۔ اس کو مرض ایک لاحق ہے، اس مرض کی وجہ سے وہ یہ عمل نہیں کر پا رہا، اللہ کی عبادت نہیں کر پا رہا۔ تو میں نے پوچھا مرض کون سا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ مرض ہے کہ وہ وضو کو نہیں روک سکتا، وضو کو نہیں روک سکتا۔ 5 منٹ بھی اس کے لیے وضو کو روکنا جو ہے وہ بہت مشکل ہو جاتا ہے، اور 10 منٹ یا 5 منٹ روکنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو وہ یعنی اتنی مقدار تک مدت تک بھی وضو کو نہیں روک سکتا کہ وہ فرض کی ادائیگی کر سکے، یعنی ہوا خارج ہو جاتی ہے، اس لیے وہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ اچھا، اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو اس مرض کے اندر مبتلا ہے، اپنا علاج بھی کرواتا رہے اور علاج کے ساتھ ساتھ پھر یہ مرض جو ہے، اس مرض کی وجہ سے اس کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے، اس کو نماز نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے پھر جو اس طرح کے مرض کے اندر ہوتے، جو تسلسل والا مرض ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ ایک وضو کے ساتھ ایک وقت کی عبادت ساری کی ساری کر سکتے ہیں۔ اس میں قرآن کی تلاوت آ گیا، اس میں نوافل آ گیا، اس میں نماز آ گیا، اس میں ذکر و اذکار آ گیا، ایک وقت کے وضو کے ساتھ۔ ایک وقت کے وضو سے مراد یہ ہے کہ ظہر کی نماز کا ٹائم داخل ہوا، اس وقت وہ وضو کر لے، اس وقت وضو کرنے کے بعد پھر عصر کی نماز کے ٹائم داخل ہونے تک وہ ساری کی ساری جتنے بھی نوافل وغیرہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے کر لے، اور جتنے بھی قرآن پاک کی تلاوت اور اسی طرح جو ظہر کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں اسی وضو سے پڑھ لے۔ ہاں، لیکن اگر وہ اس دوران پیشاب کرتا ہے یا خون نکل آتا ہے یا الٹی کر لیتا ہے، جو دوسری چیزیں ہیں وضو کو توڑنے والی، ہوا کے علاوہ، ہوا کے خارج ہونے کے علاوہ، جس مرض میں مبتلا ہے اس مرض کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں وضو کو توڑنے والی، اگر ان میں سے کوئی چیز اس کے ساتھ صادق آ جاتی ہے، لاحق آ جاتی ہے، تو پھر اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو دوبارہ پھر وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن جس مرض کے اندر مبتلا ہے، اگر وہ مرض بار بار اس کے ساتھ ہو رہا ہے تو اس سے پھر اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا، ایک وقت میں وہ ساری کی ساری نمازیں پڑھ سکتا ہے۔ اسی طرح عصر کے لیے پھر اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا، عصر سے مغرب تک وہ چلے گا، پھر مغرب کے لیے نیا وضو کرنا پڑے گا، مغرب سے عشاء تک وہ چلے گا، پھر عشاء کے لیے اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا، عشاء سے فجر تک وہی، اور پھر فجر کے لیے اس کو نیا وضو کرنا پڑے گا۔ تو اس کا طریقہ کار یہ ہے، چاہے ہوا خارج ہونے والا ہو، چاہے کوئی ایسا زخم ہو جس سے خون نکل رہا ہو اور وہ بند نہ ہو رہا ہو، جاری ہو، تو ایسی صورت میں بھی وہ نماز نہیں چھوڑے گا، کیونکہ وہ ایسے مرض کے اندر ہے کہ جو مرض جو ہے وہ ختم ہونے والے نہیں ہے، لیکن علاج اس کا جاری رکھے۔ جیسے ہی وہ مرض ختم ہو جائے تو پھر وہ اس طریقے پر عمل کرنا چھوڑ دے، اس کے لیے پھر وہی طریقہ ہوگا جو ایک صحت مند کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔